السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بڑا دھچکا۔ ایران نے امریکہ کا جدید ترین F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے میزائل پر اسٹرائک کی، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی، جبکہ سینٹ کام اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارہ مکمل طور پر تباہ نہیں بلکہ متاثر ہوا اور اسے امریکی ایئر بیس پر ایمرجنسی لینڈ کروا لیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بڑا دھچکا۔ ایران نے امریکہ کا جدید ترین F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے میزائل پر اسٹرائک کی، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی، جبکہ سینٹ کام اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارہ مکمل طور پر تباہ نہیں بلکہ متاثر ہوا اور اسے امریکی ایئر بیس پر ایمرجنسی لینڈ کروا لیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی F-35 جنگی طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد لوک ہیڈ مارٹن کے شیئر میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ لوک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کی اسٹاکس تقریباً 3 سے 4% گر گئے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی F-35 جنگی طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد لوک ہیڈ مارٹن کے شیئر میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ لوک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کے اسٹاکس تقریباً 3 سے 4% گر گئے۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ پر دگنی طاقت سے حملہ۔ وعدہ صادق 4 کی 65ویں لہر جدید میزائلوں سے حملے کر دیے۔ آپریشن کا نام یا ابا عبداللہ الحسین رکھا گیا۔ پاسداران انقلاب نے حیفا اور ایشود کے ریفائنریز کو تباہ کر دیا۔ حملے کے بعد کئی اسرائیلی شہروں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ایران نے پہلی بار جدید نصر اللہ میزائل استعمال کیے۔ قیام، ذوالفقار، خیبر شکن میزائل بھی آپریشن میں استعمال کیے گئے۔ ایران نے الخرج بیس اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل کے ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ایران کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں گیس اور آئل فیلڈ پر حملہ کر دیا۔ کویت، UAE، قطر اور سعودی عرب کی گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ کام بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ایران کی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا علم نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ ایرانی پارس گیس فیلڈ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ اسرائیل دوبارہ وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ اگر ایران قطر پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم تھا۔ ٹرمپ جانتے تھے ہرمز کے معاملے پر ایران پر دباؤ ڈالا جائے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پیسے کی شدید ضرورت۔ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پیسے کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پیسے کی شدید ضرورت۔ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پیسے کی کمی کا اظہار کر دیا۔ بولے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں لیکن فنڈز کی ضرورت ابھی بھی درکار ہے۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی سابق امریکی صدر بائیڈن کی پالیسیز کو بھی اسٹوپڈ قرار دیا۔ ایران کے خلاف جنگ ٹرمپ کی سیاسی طاقت کو کمزور کر سکتی ہے۔ دی اکانومسٹ نے رپورٹ میں بڑا انکشاف کر دیا۔ لکھا کہ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ نہ صرف عالمی سیاست میں خطرات پیدا کر رہی ہے بلکہ ان کی اپنی صدارت اور سیاسی طاقت پر بھی سنگین اثرات مرتب کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر جنگ صرف چند ہفتوں کی بھی ہو تب بھی ٹرمپ کی سیاست متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر یہ جنگ مہینوں تک جاری رہی تو ان کی صدارت شدید دباؤ میں آ سکتی ہے اور سیاسی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اگر ضروری سمجھا گیا تو ہم فوجی کارروائی کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاض میں 2 آئل ریفائنریز پر حملے کیے گئے، جس کا الزام ایران پر عائد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایران پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے غلط اندازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ ان حملوں سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق ایران ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھائی چارے کے بجائے مخالفانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اسے فوری طور پر اپنے پراکسی گروپوں کی حمایت بند کرنی چاہیے۔
سعودی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران کے خلاف سیاسی اور غیر سیاسی دونوں طرح کے اقدامات ممکن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سیاسی دباؤ ناکام ہوا تو سعودی عرب فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اور وقت آنے پر قیادت ضروری فیصلہ کرے گی۔ قطر نے ایران کے صرف امریکی بیسز پر حملے نہیں کیے۔ قطر نے ایران کے صرف امریکی بیسز پر حملے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گیس تنصیبات امریکی نہیں تھی۔ قطر اپنی خود مختاری اور توانائی کے اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایسے حملے ناقابل قبول ہیں۔ علی لاریجانی کے قتل سے اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول پامال ہوئے۔ روسی صدر کا ایرانی قومی سلامتی کے مشیر کی شہادت پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ علی لاریجانی روس کے سچے دوست تھے اور ان کا کردار روس کے ساتھ تعلقات میں یاد رکھا جائے گا۔ ایرانی رہنما مجتبیٰ خامنائی نے بھی اس حوالے سے پیغام دیا کہ علی لاریجانی کی خدمات کو سراہا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنے کا اسرائیلی اقدام ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل نے جنگی جرائم کی انتہا کر دی۔ روسی میڈیا آؤٹ لیٹ RT کی ٹیم پر لبنان میں رپورٹنگ کے دوران حملہ کر دیا۔ خوفناک حملہ کیمرے کی آنکھ نے عکس بند کر لیا۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان نے میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینے کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے میزائل کو ممکنہ خطرہ قرار دینے کا دعویٰ مسترد کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی حامل ہیں۔ اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ اور امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البر اعظمی حد سے کہیں کم ہے۔ بھارت کے مقابلے میں قابل اعتماد کم از کم دفاعی صلاحیت کے نظریے پر مبنی ہے۔ بھارت کے زائد فاصلے تک مار کرنے والے میزائل خطے کے لیے باعث تشویش ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، عدم امتیاز اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ایک متوازن اور محتاط طرز عمل اختیار کرنے پر زور دیتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس ہوا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی موجودہ ذخائر، کھپت اور کارگوز پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ خطے کی غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے آئندہ دنوں میں بچت کے مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے گا تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اشرافیہ کے آگے بڑھ کر ایثار اور قربانی کو اپناتے ہوئے بچت اور کفایت شعاری کی مثال قائم کریں۔ حکومت نے عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کے اقدامات کو اپنانے کی بھی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی متاثر ہونے کے خطرے سے بچنا ضروری ہے۔ ہر ممکن طور پر نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بدلتے حالات کے مطابق طرز عمل اپنانا ہوگا۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق پیٹرول بچانے کے لیے کارپولی اپنائی جائے گی۔ نقل و حرکت اجتماعی طور پر کی جائے، غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے اور تیل بچانے کے لیے آمد و رفت کو محدود رکھا جائے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آبنائے ہرمز کی بندش کے پاکستانی معیشت پر ممکنہ اثرات سے متعلق اسٹڈی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پائیڈ رپورٹ کے مطابق مہنگائی 12% تک بھی جا سکتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس سے 4.6 ارب ڈالر خسارے میں جانے کا خدشہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔